میں اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور انتہائی دینی حوالے سے انتہائی فتنہ پروری کا دور ہے۔ انسانیت راہ ہدایت سے بہت دور جا چکی ہے اور دین متین کے وہ چراغ جنہوں نے اپنی روشنی سے عالم میں سویرا اور ہویدا کرنا تھا، بہت کم ایسے چراغ رہ گئے ہیں کہ جن کی روشنی اس امت کو صحیح معنوں میں رہنمائی کا نور دے رہی ہے۔ اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی ایک عملی دلیل آپ کے جمعے کا یہ خطبہ ہوتا ہے کہ امت دین سے کتنی دور ہو چکی ہے۔ اس کی عملی مثال آسان ترین جو سب کو سمجھ میں آ جائے وہ آپ کے جمعے کا خطبہ ہے۔ ایک وہ وقت تھا، ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، تو لوگ جمعے والے دن صبح سویرے جمعہ کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ آج جمعہ ہے، لوگ خصوصی اہتمام کرتے تھے اور دن 11 ساڑھے 11 بجے لوگ مساجد میں آنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب جمعے کا وقت ہوتا تھا خطیب ممبر پر آیا کرتا تھا تو مسجدوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج غیروں کی وہ سازش اور غیروں کی وہ مہربانیاں جو ہمارے اوپر ہوئی ہیں ان کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان صرف رسم پوری کرنے تو آتے ہیں لیکن انہیں ان چیزوں کے ساتھ اشتیاق نہ رہا، اور وہ جو رسم پوری کرنے آتے ہیں آخری وقت میں وہ بھی جیسے ہی مسجد میں قدم رکھتے ہیں ساتھ ہی ان کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے کہ کتنے لمحوں بعد ہم یہاں سے بھاگ کے باہر نکلیں گے۔ اور پھر امام و خطیب کا خطبہ 2 منٹ اوپر ہو جائے وہ بھی بھاری لگتا ہے طبیعت پہ، امام کی قرات لمبی ہو جائے، رکوع سجدہ لمبا ہو جائے وہ بھی طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اور پھر نماز کے بعد وہ جو نماز اور عبادت کا مغز ہوتا ہے دعا، اس وقت کیا حال ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کو اس وقت اپنے جوتے ڈھونڈنے کی پڑی ہوتی ہے، انہیں دعا سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی مجبوری سے دعا میں بیٹھ جائے تو وہ کہتا ہے بس یہ جو جملہ خطیب صاحب امام صاحب بول رہے سے اگلا نہ بولیں اور ہاتھ پھیر دیں، جان چھوٹے ہماری، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہم کس کی بارگاہ میں کس کی حضوری میں کیوں آئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں جمعے کے احکام کیا ہیں، کس وقت آنا چاہیے، ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ آئندہ جمعات المبارک پہ بات بھی کریں گے۔ لیکن اس صورتحال میں یہ یاد رکھنا میں عدل کا قائل ہوں، یک طرفہ بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ جہاں اس عوام اور ان اہل ایمان کلمہ پڑھنے والوں کی کمزوریاں اور ان کی معدیت اور ان کی ہوس پرستی سبب بنی انہیں دور کرنے کا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی سبب محراب و ممبر کے وارثین بھی ہیں، کیونکہ محراب و ممبر سے جو پیغام اس عوام تک جانا چاہیے تھا، جس پیغام کو سن کر لوگوں کے دلوں سے معدیت کے زنگ اترتے، اللہ کی محبت کے رنگ چڑھتے، وہ کام ادھر سے بھی ہونا ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ نتائج ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہم نے کوئی بھی کام اپنی زندگی کا یا ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں تعلیم دی دینی حوالے سے ایک رہنمائی یہ دی کہ بھائی جب بھی کوئی کام کرو ہر روز ہر ہفتے بعد ہر مہینے بعد چیک کرو کہ اس کام کے نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں۔ دین جن لوگوں تک پہنچانا ہے وہ آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس پیمانے پر اگر ہمارے آج کے دور کے خطبا فضلاء وہ اپنے آپ کو پرکھنا شروع کر دیں تو پھر میرا خیال ہے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک شخص دکان بناتا ہے تو وہ دکان بناتا ہے کہ گاہک آئے سودا لے کر جائے۔ اب دکان کے میں اگر سودا بھی موجود ہو، سودا 1 نمبر بھی ہو تو یہ ممکن نہیں اس میں گاہک نہ آئے، لیکن اگر دکان ہو اور گاہک سودا لینے نہ آئے، البتہ باہر گلی سے گزرتے ہوئے دعا سلام کر کے گزر جائے، سودا نہ لے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کے سودے پر لوگوں کو اعتبار نہیں ہے یا آپ کا سودا ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا ایسا بندہ دکان چلائے گا؟ وہ 10 دن 20 دن دیکھے گا کوئی گاہک نہیں آ رہا، وہ کہے گا چلو کوئی اور کام کرتے ہیں، بھائی اس میں تو کوئی نفع نہیں ہے۔ تو دین محمدی کے فضلاء خطبا علماء انہیں بھی یہ پیمانہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ بھائی ہم جو دین محمدی کا سودا لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں لوگ کیوں نہیں سن رہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ اگر لوگ نہیں سن رہے، مسجد کے ساتھ گھر ہے، وہ بندہ مسجد میں نہیں آتا آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے سننے کے لیے، تو اس سے نہ پوچھو، پہلے اپنے اس سودے کو دیکھو، اس علم کو دیکھو، اس عمل اور کردار اور اخلاق کو دیکھو، کہیں اس میں تو کمی نہیں ہے کوئی۔ بس دوستان محترم اس پیمانے کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کا نام لے کر اس خطبہ جمعۃ المبارک کو شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے اس پیمانے پہ اپنے آپ کو ہر جمعے دیکھنا ہے کہ ہمارا دین محمدی کا بازار محمدی کا سودا اس
غازی آباد کی سرزمین پہ بکتا ہے یا نہیں؟ احباب گرامی قدر، میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں اور تم سب کو آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم سب کو آزماؤں گا۔ کس کس چیز سے آزماؤں گا؟ آگے اس کی تفصیلات اللہ پاک نے ذکر کی۔ کبھی تمہاری زندگی میں خوف آئے گا، کبھی تمہاری زندگی میں بھوک آئے گی، کبھی تمہارے مال، تمہاری تنخواہیں، تمہارے کاروبار وہ ایک دم ڈاؤن ہو جائیں گے، تم مالی معاشی بحران کا شکار ہو جاؤ گے، اور کبھی اولاد، اسباب وہ بھی چھن سکتے ہیں، ان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری دنیا میں جو ضروریات زندگی ہیں ان کے ساتھ بھی بندے کو آزمایا جائے گا۔ اور فرمایا اس آزمائش میں دیکھوں گا یہ کہ کون بندہ ہے جو آزمائش کی گھڑی میں میرے حضور شکر گزاری اور صبر کرتا رہتا ہے، اور کون ہے جو شکووں کی دکان کھول کے بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دوستان محترم زندگی کے اندر دو کیفیات سے گزارتا ہے۔ سدا کسی بندے کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف بندے کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، انعامات دیتا ہے، مقام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، اور ہر انسان چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے کسی خاندان میں بھی ہو، اس کو کہیں نہ کہیں کسی درجے میں عزت بھی ملتی ہے، احترام بھی ملتا ہے، اسے ایک مقام بھی ملتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی بندے کو اللہ پاک آزماتا بھی ہے، اس کی زندگی میں امتحانات کو بھی لاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آپ کا بچہ اسکول پڑھتا ہے تو وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، وقت سے اسکول جائے، روزانہ ہوم ورک کرے، اس کی ٹیچر اس کو روزانہ شاباش دیتے ہیں، سٹارز دیتے ہیں۔ اب بچہ خوش ہوتا ہے مجھے سٹار ملا ہے جی، یہ بچے کو ایک مقام مل رہا ہے، ایک عزت مل رہی ہے، ایک درجہ مل رہا ہے۔ لیکن سال کے بعد اسی بچے کا ایک امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور وہی ٹیچر ہوتا ہے، وہی ٹیچر ہوتی ہے جو روز بچے کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، مگر امتحان میں بچہ بیٹھا ہو وہی ٹیچر سامنے ہوتا ہے، بچہ اس سے پوچھ نہیں سکتا، وہ بتا نہیں سکتا۔ اب بچہ بیٹھا ہے، اب اس نے جو پورا سال محنت کی ہے، جو روزانہ جو پیار اس کو ملا، اب اس کا نتیجہ سامنے آنا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس نے عملاً بھی کوئی چیز حاصل کی یا نہیں کی۔ اگر وہ امتحان میں اچھے طریقے سے محنت کر کے اچھا پرچہ حل کرے گا، اس کو پھر امتحان میں پاس کر دیا جائے گا، پاس ہونے پہ پھر انعامات ملیں گے، پھر نوازشات ملیں گی، پھر عزت بڑھے گی۔ اور اگر وہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، اسی کو ذلت کے ہار بھی پہنائے جائیں گے، اس کی نہ گھر میں عزت ہوگی نہ اس ادارے میں عزت ہوگی۔ ایک جنرل فینومینا ہے۔ یوں ہی دوستان محترم اللہ نے دھرتی پر اپنے انبیاء بھیجے، انبیاء کے لیے بھی یہی دونوں چیزیں رکھی، انعامات بھی رکھے، مقام بھی دکھایا دنیا کو ان کا، اور ساتھ اللہ پاک نے انہیں آزمائشوں اور امتحانات سے بھی گزارا۔ پھر اللہ نے اولیاء بھیجے، بڑے بڑے جلیل القدر بزرگ اس دنیا میں آئے، مگر ہر کسی کی زندگی سموتھ نہیں رہی۔ اس کو اللہ نے ایک طرف انعامات دیے، مقام اس کا دنیا کو دکھایا، کرامات دکھائیں، اس کے فیض سے ساری دنیا کو منور بھی کیا، مگر دوسری طرف انہی اولیاء کو، انہی صالحین کو اللہ پاک نے کئی زندگی کے بڑے بڑے امتحانات سے گزارا۔ مگر صالحین، اولیاء، انبیاء کا طریقہ یہ رہا کہ لوگوں جب ان پہ انعامات کی بارشیں ہوئیں، ان کا مقام دنیا کو دکھایا گیا، انہوں نے مقام اپنا عزت شہرت ناموری دیکھ کر تکبر نہیں کیا، وہ اپنے ہاتھ کو بڑا نہ جانا، انہوں نے بڑا مقام ملنے پر بھی اللہ کی حضوری میں شکر کے سجدے کیے کہ مولا ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ تو تیرا انعام ہے، اپنی وہ نفی کرتے رہے۔ اور دوسری طرف جب آزمائش آئی، جب امتحان آیا، تو پھر انہوں نے شکوے نہیں کیے، انہوں نے شکایتیں نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا مولا آزمائش ٹال دے، ہم تو اس میں سے گزرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا مولا کل تو نے ہمارا مقام دنیا کو دکھایا تھا، آج تو ہمارا امتحان لے رہا ہے، اگر مقام میں ہم نے تیری بارگاہ میں سجدہ شکر کیا تو مولا امتحان بھی تیرا ہے، ہم اب بھی سجدہ شکر بجا لائیں گے، اب بھی ہمارا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہوگا، ہماری جبین نیاز جیسی تیرے انعامات ملنے پر تیری بارگاہ میں جھکتی تھی، وہی ہماری جبین نیاز آج امتحان اور مشکل اور کٹھن وقت میں بھی تیری حضوری کے سجدوں میں فرق پھر بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ وہ کردار ہیں انبیاء اولیاء کے دوستان محترم، جو امتوں کے لیے، جو انسانیت کے لیے ایک معیار اور پیمانہ بنا دیے گئے۔ جو بندہ بھی صاحب ایمان اس کردار کا حامل بن جاتا ہے، اللہ عزت دے، شہرت دے، مقام دے، درجہ دے، بلندی دے، تو اس میں وہ کبر میں نہ آ جائے،
خود پسندی میں نہ آ جائے، وہ عاجزی اختیار کرے اور کہے نہیں نہیں میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سارا میرے رب کی دین ہے۔ اور جب دوسری طرف اللہ کی ذات بندے کو زندگی میں کوئی مشکل حالات دے دے اور ان میں سے گزرنا پڑے، تو اہل ایمان کے کردار کے حامل لوگ، ان کا لوگوں خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طریقے سے اللہ کی طرف سے انعامات اور عزتیں ملنے وقت عاجزی کا اور اللہ کی حضور جھکے ہوئے ہمیشہ نظر آتے ہیں، جب اللہ انہیں امتحانات میں سے گزارتا ہے، آزمائشوں میں سے گزارتا ہے، تو وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتے، ان کی جبینیں پھر بھی مولا کی حضور شکر کرتی رہتی ہیں اور صبر کرتے رہتے ہیں۔ آؤ دوستان محترم، اس معیار کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک اپنا احتساب کرنا ہے، سیلف ایویلیویشن کرنی ہے، اور کچھ سبق میں آپ کو اس ضمن میں اللہ کی انبیاء اور اللہ کے خاص بندوں کا سنانا چاہتا ہوں، مگر اس سبق سے پہلے ایک بنیادی اور بات سن لیں۔ اس وقت ہمارے یہاں ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ ماشاءاللہ اکا دکا کو چھوڑ کے اندر سے پریشان ہے، اور پریشانی کیا ہے کہ یار پتہ نہیں میں جس ماحول میں دینی زندگی گزار رہا ہوں، جس عقیدے اور نظریے پہ زندگی گزار رہا ہوں، پتہ نہیں یار وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ ایک اکثر و بیشتر لوگوں کو خیال آتا ہے، اس لیے لوگ عقیدے بدلتے رہتے ہیں، آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں کل کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھ کے بھائی آپ کو استقرار کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے، ہر کوئی اپنا عقیدہ قرآن سے بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سینے پہ چھری چلا رہا ہے، اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے میرا عقیدہ بھی قرآن سے، وہ قرآن سے چھریاں مارنا سے دکھائے گا آپ کو۔ کوئی شخص ماتم کر رہا ہے، آپ اسے پوچھے کیوں ماتم کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیتیں لے آئے گا۔ اور دوسری طرف کوئی شخص وہ آپ کی صف میں کھڑے ہو کے بلند آواز سے آمین کہہ رہا ہے، رفع یدین کر رہا ہے، آپ اس کو کہیں بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، تو وہ بھی قرآن و حدیث پیش کر دے گا آپ کے سامنے۔ وہ کہے گا دیکھو بھائی قرآن کی آیتیں اور نبی کی حدیثیں بتا رہی ہیں ایسا کرنا چاہیے۔ آپ اپنے مولانا سے پوچھیں، وہ بھی قرآن حدیث سنا دے گا۔ تو یہ فیصلہ کیسے ہو کہ بھائی سب کے ہاتھوں میں ایک ہی قرآن ہے، کتاب ایک ہے، مگر عقیدے جدا جدا ہیں۔ ہماری نئی نسل اس حوالے سے بڑے سوالات کرتی ہے، اور جب سوالات کو انہیں کم حقوق جوابات نہیں ملتے تو وہ پھر کہتے ہیں بھائی جیسے ہم اسکول میں کالج میں سبجیکٹ ڈفرینٹ پڑھتے ہیں، فزکس بھی پڑھتے ہیں، کیمسٹری بھی پڑھتے ہیں، انگلش بھی پڑھتے ہیں، اسلامیات بھی پڑھتے ہیں، چلو یہ بھی 4-5 مضمون ادھر بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک جمعہ ادھر پڑھیں گے، ایک ادھر پڑھیں گے، ایک تیسری جگہ پڑھ لیں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں فرق پڑتا ہے، فرق بہت پڑتا ہے، مگر اس فرق بتانے سے پہلے اس نسل اور اس امت کو اس ذہنی اضطراب سے نکالنا ہوگا کہ ہر کسی کے ہاتھ میں قرآن ہے، ہر کوئی قرآن کی آیتیں نبی کی حدیثیں پڑھ رہا ہے، پھر صحیح عقیدہ ہے کس کا؟ آج کی گفتگو میں صرف ایک نقطہ آپ کو دے رہا ہوں، اور بڑا آسان اور سمپل، ایک بچہ بھی بڑے آسانی سے فیصلہ کر لے گا کہ بھائی مجھے کیسے تطبیق کرنی ہے۔ کہ ہر ہاتھ میں قرآن ہے، کون ایسا ہاتھ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو قرآن اور جس کی زبان سے جو عقیدہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے جو میری ضرورت ہے اور جو صحیح اور سچا اور سچا عقیدہ ہے۔ ایک معیار دینے جا رہا ہوں، اسی قرآن کو ہم معیار بناتے ہیں اور اسی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیمانہ بناتے ہیں، اور ہم پیمانہ قرآن اور حدیث کو بنا کر اور بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں اور کہتے ہیں اے حبیب دو عالم، دین تو آپ نے ہمیں بتایا ہے، قرآن تو آپ پہ اترا ہے، حدیث تو آپ کی زبان سے ارشاد ہوئی ہے، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کر کے بتا دیں۔ ہم فیصلہ کسی عالم سے نہیں، کسی مفتی سے نہیں، کسی مدرس سے نہیں کرواتے، ہم فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں، حضور ہماری رہنمائی فرمائیے، امت بڑی پریشان ہے، کوئی ایسا فیصلہ سنائیے امت کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو دوستان محترم، جوش سے نہیں ہوش سے بات کر رہا ہوں۔ امام حاکم المستدرک میں حدیث لائے ہیں اور پوری حدیث کی سند بیان کر کے کہتے ہیں یہ حدیث صحیحہ ہے، اور وہ حدیث سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے عقیدے کا مسئلہ حل ہو جا رہا ہے، تمہیں ایک سٹینڈرڈ اور پیمانہ دیا جا رہا ہے تاکہ تم اور تمہاری نسلیں کہیں گمراہوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا القرآن مع العلی وعلی مع القرآن ولا يفرقان حتى يرد الی الحوض۔ آقا نے فرمایا سنو میری امت، قرآن میرے علی کے ساتھ ہے اور میرا علی میرے قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت میں محمد حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میری بارگاہ میں قرآن اکیلا نہیں، علی اکیلا نہیں، قرآن اور علی دونوں اکٹھے ہو کر آئیں گے۔ آقا نے پوری امت میں سے صرف ایک کو چنا قرآن کی معیت میں۔ اب مسئلہ بڑا آسان ہو گیا، لیکن ایک مشکل پھر آ گئی۔ اب ہم نے جب سب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ آقا نے تو یہ فیصلہ دیا،
تو ہر عقیدے کے ماننے والے نے کہا بھائی علی تو ہمارا ہے، ہم علی کو مانتے ہیں، ہم نے کب انکار کیا ہے جی؟ قرآن تو سبھی مانتے ہی مانتے ہیں نا، مگر جب یہ حدیث سامنے آئی تو سب نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ہم تو مولا علی کو ماننے والے ہیں جی، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ تو آؤ دوستان محترم، ہمارے بزرگوں نے نا اس مسئلے کو بھی حل کر دیا اور آسان کر دیا کہ یہ دعویٰ کرنے والا کتنا سچا ہے کہ میں علی کو مانتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے محفل سجائی، سب کو بلا لیا، بھئی تو بھی آ جا، تو کہتا ہے میں بھی علی کو مانتا ہوں، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، سب کو بلا لیا۔ محفل سج گئی اور کہا ذرا قرآن پڑھو اور ذکر علی کرو۔ اب قرآن پڑھا گیا، آواز نعرہ تکبیر، سب نے کہا اللہ اکبر، اور انہی صفوں میں بیٹھا ہوا کوئی مجاہد، اس نے بولا نعرہ حیدری۔ اب بزرگوں نے چہرے دیکھے، کچھ نے کہا یا علی، کچھ نے کہا یہ تو بدعت ہو گئی، یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گئی۔ بس لوگوں جواب آنے کی دیر تھی، فیصلہ ہو گیا کہ قرآن سننا تو پسند کیا، میرے مولا علی کا ذکر سننا پسند نہیں کیا۔ دعویٰ تو کیا ہم علی کو مانتے ہیں، لیکن وہ ذکر علی جس کو میرے محبوب نے کہا تھا ذکر علی علی العبادہ، کہ علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ اگر قرآن کو دنیا نے عبادت سمجھا تو جب ذکر علی ہوا چہرہ پھیر لیا، پتہ چل گیا جھوٹا منافق ہے، غلط دعویٰ کرتا ہے۔ ایک تو فیصلہ بڑا آسان ہو گیا۔ اب دوسری طرف کچھ نے کہا بھئی ہم تو گھر میں علی علی، گلی میں علی علی، بازار میں علی علی، دکان میں علی علی، ہاتھوں میں کڑے ڈال کر علی علی۔ اب کیسے پتا چلے کہ بھائی وہ تو علی کو زیادہ ماننے والے ہیں، تو عقیدہ کس کا سچا ہوا، ہمارا یا اس کا؟ اس کا بھی فیصلہ بڑا آسان ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا چلو بھائی، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ سارے جو میرے محبوب کے ساتھ میدان جنگ میں بھی نظر آئے، مسجد نبوی کے مصلوں پر بھی نظر آئے، وہ سارے کون ہیں؟ رحماء بینہم ورشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں فتوے نہیں لگاتے، کافر نہیں بناتے، بڑے رحم دل ہیں، اور سجدہ کرنے والے، پیشانیاں جھکانے والے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے طالب ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس آیت کی روشنی میں کہا بھائی نعرہ حیدری لگاؤ تاکہ منافق الگ ہو جائیں۔ اور دوسری طرف پھر یار بزرگوں نے اتنی خوبصورت جملہ بولا، انہوں نے کہا اس نعرے کے ساتھ ایک نعرہ اور لگاؤ، نعرہ تحقیق۔ کون سا نعرہ لگاؤ؟ کوئی حق چار یار کہے یا کوئی حق سب یار کہے، ہم تو دونوں کو ماننے والے ہیں، چار کو بھی سب کو بھی، نعرہ ایک ہی ہے، نعرہ تحقیق۔ بزرگوں نے کیوں لگوایا؟ ارے حاکم، امام حاکم کی اس حدیث کو امت کو واضح کرنا تھا کہ قرآن اور علی دونوں ایک سٹیج پہ اکٹھے بھی نظر آئیں، اور ان کا ذکر کرنے والے ان کی زبانیں بھی خوبصورت انداز میں ذکر کریں، ان کے کان بھی محبت سے سننے والے ہوں۔ تو لوگوں جب نعرہ تحقیق لگا تو جو گھر میں، گلی میں، بازار میں علی علی کرنے والا تھا اس کا چہرہ سکڑ گیا۔ اس نے کہا بھئی یہ کیوں لگا دیا؟ مجھے یہ منظور نہیں۔ ہم نے کہا تجھے منظور نہیں تو فیصلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، فیصلہ امت کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ اسٹیج، جس اسٹیج پہ نعرہ تکبیر لگے تب بھی دل خوش ہوتے ہیں، نعرہ حیدری لگے دل تب بھی خوش ہوتے ہیں، نعرہ رسالت سے تو ویسے ہی کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، لیکن نعرہ تحقیق لگے چہرے پھر بھی سلامت رہے، عقیدہ انہی کا سچا ہے۔ جو نعرہ لگے اور چہرے پر کوئی مرجھاٹ نہ آئے تو لوگوں یہ معیار ہے کہ یہ وہ امتی ہے جو اپنے رب سے بھی پیار کرتا ہے، رب کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، اور محمد کے گھر والوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ ہے رحماء بینہم، رحماء آپس میں سب کے ساتھ محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، اور سب کو دل میں بسانے والا ہے، یہ توڑنے والا نہیں، یہ جوڑنے والا ہے۔ تو یہ معیار ہمارے سامنے آ گیا۔ اب دوستان محترم یہاں روکوں گا، اس معیار کو سامنے رکھو تو یہاں پھر ایک سوال اٹھتا ہے، یار ٹھیک ہے جی، تم کہتے ہو تمہارا عقیدہ سچا ہے جی، مان لیتے ہیں،
ہمیں کہا جاتا ہے۔ لیکن دیکھو نا، پھر آپ اپنا عقیدہ پھر سارا صحیح رکھیں نا جی۔ ہم نے پوچھا بھی کیا غلطی ہوگی، تو کہا جاتا ہے دیکھو آپ پھر یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ مدد؟ بھائی ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، پھر آپ ساتھ یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں، یا علی مدد بھی کہتے ہیں، تو بھائی صرف اللہ مددگار ہے، نماز میں نہیں پڑھتے یا کا نعبد و یا کا نستعین، تو پھر آپ شرک کرتے ہیں جی، بدعت کرتے ہیں، پھر آپ کا عقیدہ کیسے صحیح ہے؟ بھائی اب توجہ طلب نقطہ دینے جا رہا ہوں، اور اس پہ دلیل کیا دی جاتی ہے۔ اب میں ایک ایسی دلیل دینے جا رہا ہوں جو بظاہر بڑی زبردست دلیل نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین سے آپ زیادہ پیار کرتے ہیں یا ان کے نانا زیادہ پیار کرتے تھے؟ تو ہم نے کہا بھائی ہم بھی پیار کرتے ہیں، مگر حضور حسین سے جتنا پیار کرتے تھے اتنا کوئی اور تو نہیں کر سکتا۔ سوال کرنے نے پھر کہا اچھا یہ بتائیں امام حسین آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے نانا سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ ہم نے کہا بہت سمپل، وہ اپنے نانا سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کسی مفتی سے تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود جواب دے دیتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، یہ بتاؤ کہ مولا علی اپنے بیٹے حسین سے زیادہ پیار کرتے تھے یا تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ ہم نے کہا یقیناً امام حسین ان کے بیٹے صاحبزادے تھے، ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے پھر کہا یہ بتائیں آپ حضرت علی سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا حسین اپنے بابا سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو اس کا بھی بڑا سمپل جواب کہ امام حسین کے بابا ہیں، وہ یقیناً ہم سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو پھر سوال کرنے والا مسکرائے گا، وہ کہے گا ہوں پھنسے ہو نا جی، یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہنے والوں، حسین نانا سے زیادہ پیار کریں تمہاری نسبت، نانا حسین سے زیادہ پیار کرے تمہاری نسبت، حسین اپنے بابا علی سے زیادہ پیار کرے تمہارے پیار سے، اور حضرت مولا علی اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے زیادہ پیار کرے تمہاری نسبت۔ تو پھر بتائیں جب کربلا میں 72 تن شہید ہو رہے تھے، جب اصغر اور اکبر قربان ہو رہے تھے، تو بھائی مدینے سے کربلا قریب ہے یا پاکستان کا غازی آباد زیادہ قریب ہے؟ ہم نے کہا کربلا زیادہ قریب ہے۔ اس نے کہا زیادہ پیار تو حسین سے تھا۔ تو بتائیے باپ مدد کے لیے کربلا آیا، نانا مدد کے لیے آیا، تو جہاں پیار زیادہ تھا وہاں سارے کٹ گئے، نہ بابا نظر آیا نہ نانا نظر آیا۔ تو 14 صدیاں بعد غازی آباد کی سرزمین والے کہیں کہ ہماری مدد مولا علی بھی کرتے ہیں، رسول کائنات بھی کرتے ہیں، تو پھر ان کی دنیا کی آپ کی کیسے کر رہے ہیں 14 صدیاں بعد؟ وہ زیادہ قریب تھے یا آپ زیادہ قریب ہیں؟ یہ سوال امت کے ذہن کو الجھا دیتا ہے، اور پھر وہ تقریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جی سنی کہلاندے یہ صرف کھان پین دے ڈرامے بنائے نہیں، سچی گل بندیاں نوں دستے نہیں۔ اے دیکھو نا ادو خود مندے پین کہ زیادہ پیار ان کا آپس میں تھا، وہاں مدد ہوئی نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد۔ اس پہ کہا جاتا ہے بھائی دیکھو یہ سب جھوٹے نعرے ہیں، کہو صرف یا اللہ مدد، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ۔ اور ہماری نئی نسل، ہمارے کالجیٹ سٹوڈنٹ جو ہیں، وہ جب یہ باتیں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں واقعی ابر یار غلط دستے سن آٹی مسیح مولویوں نے ہی گلاں کہتی ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تب پتہ چلتا ہے ماں باپ کو جب بیٹا بستر اٹھا کے کہتا ہے میں روزے پہ جا رہا ہوں، آنکھ تب کھلتی ہے۔ آؤ لوگوں اس نسل کو دوا دے رہا ہوں۔ بھائی ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے دوائی دینا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو بھئی دینی معالج کا کام ہے دینی نسخہ دینا، تو نسخہ کیمیا دینے جا رہا ہوں، ایسا نسخہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو سمجھ آ گیا قیامت تک آپ کی نسل کو کوئی عقیدہ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آؤ دوستان محترم توجہ رکھنا میری طرف، امام علی مقام کربلا میں گئے، وہ سوال اپنی جگہ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ میدان کربلا میں روح محمد مصطفیٰ بھی موجود تھی، روح مولا مرتضیٰ بھی موجود تھی، روح سیدہ بطول زہرا بھی موجود تھی، تو پھر مدد کیوں نہیں کی، بچایا کیوں نہیں؟ آؤ بتانا چاہتا ہوں لوگوں، اللہ کی ذات ہر بندے کی زندگی میں 2 مرحلے لاتا ہے، ایک مرحلے کا نام اس کا مقام ہوتا ہے، اور دوسرے مرحلے کا نام اس کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک مرحلہ امتحان ہوا کرتا ہے، اور دوسرا مرحلہ مقام ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھنا مقام کے وقت حالات اور ہوا کرتے ہیں، امتحان کے وقت حالات اور ہوا کرتے ہیں۔ ارے نادانوں، کربلا میں میرا مولا حسین اپنا مقام دنیا کو دکھانے نہیں گیا، اللہ کی بارگاہ میں امتحان دینے گیا تھا، امتحان دینے گیا تھا۔ اور آپ کے بچے جب امتحان دینے جاتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ جا کے امتحان میں سے انہیں اٹھا لیتے ہیں، باہر لے آتے ہیں کہ پرچہ نہیں دینا؟ نہیں، بچہ امتحان گاہ میں جاتا ہے، ماں باپ مصلے بچھا کے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، مولا ہمارے بچے کو کامیاب کرنا، ہمارے بچے کو کامیاب کرنا۔ ارے اللہ کی عزت کی قسم لوگو، کربلا میں حسین
جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں مگر ثابت قدم ہیں، گھبرائے نہیں۔ کیوں؟ امام الانبیاء کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے، مولا مرتضیٰ کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے، بطول زہرا کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے۔ مولا ہمارے شہزادے کو صبر کے ساتھ استقامت عطا فرمانا۔ تیرے امتحان میں حسین کے قدم ڈگمگائیں نہ۔ آؤ لوگو، یہ جو کہتے ہیں مدد کے لیے نہیں آئے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مدد کے لیے آتے ہیں۔ تم نے حسین کو کربلا میں دیکھا ہے، مدینے میں نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتے نہیں دیکھا۔ تم نے کربلا کے گھوڑے پہ تو حسین کو دیکھا ہے، تم نے مدینے کے ممبروں پہ مصطفیٰ پہ کندھے پہ بیٹھتے ہوئے حسین کو نہیں دیکھا۔ تم نے کربلا میں کہا جی کہ حسین گھوڑے سے نیچے گر گیا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ مسجد نبوی میں عبادت خدا ہو رہی ہے اور امتی نہیں نبی سجدے میں ہے اور حسین نبی کے کندھوں پہ بیٹھ کے زلف مصطفیٰ سے کھیل رہا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، یہ دونوں منظر اسی امت نے دیکھے اور رب کی ذات اس امت کو بتانا کیا چاہتی تھی کہ امت دیکھو، جب میرا حسین اپنے نانا کی زلفوں سے شانہ مصطفیٰ پہ بیٹھ کے کھیل رہا ہے، یہ حسین کا مقام ہے، اور کربلا میں جب یزیدیوں سے سفارہ ہو رہا ہے، یہ حسین کا امتحان ہے۔ امتحان میں حالات اور ہوا کرتے ہیں، مقام میں حالات اور ہوا کرتے ہیں۔ ارے کربلا امتحان ہے حسین کا، اور دوش مصطفیٰ کی سواری یہ بتا رہی آقا نے اپنے نازنی شانوں پہ بٹھا کے صدیق و عمر کو دکھایا، ساری امت کو بتایا یہ حسین کا مقام ہے، اور جوان بیٹوں کی لاشیں حسین سے اٹھوا کے دنیا کو بتایا یہ حسین کا مقام ہے۔ اور یہ بھی پیغام دے دیا کہ سنا، حسین جس طرح اپنے مقام میں بے مثل و مثال ہے، حسین اپنے امتحان میں بھی بے مثل و مثال ہے۔ نہ حسین جیسا مقام کسی کا، یا حسین جیسا امتحان کسی کا۔ تو دوستان محترم یاد رکھیے، امتحان اور مقام یہ موضوع ابھی جاری ہے۔ آج ہم یہاں گفتگو کو روک رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو مقام اور امتحان اس موضوع پر گفتگو یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے مالک و مولا ہمیں قرآن و سنت کے حقائق کو اپنے قلب و روح کی زبان سے بیان کرنے اور اپنے قلب و روح کے کانوں سے سماعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستان محترم، آئندہ جمعہ سے ہمارا بیان جمعہ انشاءاللہ تعالی 1 بجے ہم کوشش کریں گے شروع کر دیں۔ آپ سب احباب جو اس وقت میرے ایوان میں کثرت سے لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو اہل محلہ ہے ان سے گزارش ہے آپ جلدی آئیں انشاءاللہ۔ اس موضوع کے ساتھ ہی ہم اگلا موضوع جو ہمارا ہوگا وہ جمعۃ المبارک میں کس وقت آنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اس پر ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے مالک و مولا ہمارا نماز جمعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دین متین کی طرف کشاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔